بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم مائی یوٹیوب چینل حافظ شفیق۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ سب خیریت اور عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ سورہ علق پارٹ 5، جس کے اندر آج ہم اس کی آخری 4 آیات، آیت نمبر 16، 17، 18 اور 19، یہ 4 آیات پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم جو باقی آیات ہیں وہ پہلے پارٹس کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا مقصد آپ کے سامنے یہ چند آیات پڑھنا ہی نہیں ہوگا، بلکہ ان آیات سے نکلنے والے تمام اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، تاکہ آپ ان اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین کو مد نظر رکھ کر بقیہ قرآن کی صحیح طریقے سے تلاوت کر سکیں، اور یہی ہمارا مقصد ہے۔ اگر آپ 24 گھنٹے میں سے 7 سے 8 منٹ نکال کے چند دن کے لیے ہماری ویڈیو کو سننا شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ چند دنوں کے اندر قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ سکتے ہیں۔ اور اگر پھر بھی آپ آن لائن قرآن پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ بھی سہولت آپ کے لیے میسر موجود ہے۔ الحمدللہ آلریڈی ہماری کلاسز چل رہی ہیں۔ اگر آپ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کے اندر نمبر موجود ہوگا، آپ اس پر رابطہ کیجئے، انشاءاللہ آپ بھی ہمارے اس گروپ کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علق آیت نمبر 16، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ دیکھیں یہاں پر چند چیزیں سمجھ لیجئے۔ ایک تو یہ صاد، یہ موٹے حروف میں سے، خا بھی موٹے حروف میں سے، طا بھی، یہ جو گرین کلر کے آپ کو لفظ نظر آ رہی ہیں موٹے حروف میں سے، اور یہ ہمیشہ ہی موٹے پڑے جاتے ہیں۔ تو بہرحال نون کو ہم کھینچ رہے ہیں، حالانکہ زبر زیر پیش والے لفظ کو ہم نہیں کھینچتے، اور یہی اصول ہے کہ زبر زیر پیش والے لفظ کو نہ کھینچنا ہوتا ہے، نہ جھٹکا دے کے پڑھنا ہوتا ہے، اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ہم زبر والے لفظ کو کھینچ رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ اس کے آگے الف ہے، اور یہ الف مدہ ہے۔ حروف مدہ ویسے 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ مختصر یہاں پر بتاؤں گا، ڈیٹیل اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ویڈیو موجود ہے، وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ الف مدہ ایسا الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر آ جائے اسے الف مدہ بولتے ہیں، جیسے یہاں پر ہے۔ ہر وہ لفظ، ہر وہ الف جس کے پچھلے لفظ کے اوپر زبر ہوگی الف مدہ کہلائے گا، اور ایسے لفظ کو لمبا کر کے پڑھے گی۔ اس وجہ سے ہم نون کو لمبا کریں۔ ناصیۃ، یہاں پر 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ان کو یہ تنوین بولتے ہیں۔ 2 زبر کو 2 زیر کو 2 پیش کو مختصر اس کا نام تنوین ہے۔ جس لفظ کے اوپر بھی تنوین اوپر یا نیچے ہوگی، یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش ہوں گے، اس پر غنہ ہوگا، اس وجہ سے یہاں پر غنہ کریں گے۔ ناصیۃ کاذبۃ خا۔ یہاں پہ اب ایک ذہن میں بات رکھیں، یہ دیکھیں یہاں پر ناصیۃ، میں نے جیسے اصول بتایا کہ 2 زبر 2 زیر 2 پیش جس لفظ کے اوپر نیچے آ جائیں گے ہم غنہ کریں گے۔ اب یہاں ہم نے غنہ کیا، ناصیۃ، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز لے جانے کو، یہاں تو ہم نے غنہ کر لیا۔ اب یہی اصول یہاں بھی پایا جا رہا ہے، تا 2 زیر 3، یہاں بھی تا 2 زیر 3، وہی لفظ سیم ٹو سیم ویسا ہی، اور یہاں بھی تا 2 زیر 3، لیکن یہاں ہم غنہ کریں گے، یہاں نہیں کریں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس تا کے آگے جو لفظ آ رہا ہے وہ کاف ہے، اور کاف حروف حلقی میں سے نہیں۔ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، حا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف حلقی ہیں، ان کا نام ہے حروف حلقی۔ اب اس تا، یہاں پر کاف جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے، جبکہ اس تا کے آگے جو خا ہے وہ حروف حلقی میں سے، اور یہ اصول ہے کہ جہاں پر غنہ ہو رہا ہو اور اس سے آگے اگر حروف حلقی میں سے 6 حروف میں سے کوئی لفظ آ جائے پھر وہاں پر غنہ نہیں ہوتا۔ یہ اصول ذہن نشین کر لیں، پورے قرآن کے اندر آپ کو کام آئے گا کہ جہاں بھی غنہ ہو رہا ہے، یعنی تنوین کے اوپر غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہی ہے۔ نون ساکن ہو گیا یا تنوین ہوگی یا میم ساکن، ان پر بھی غنہ ہوتا ہے۔ اگر ان کے آگے حروف حلقی میں سے کوئی لفظ آ جاتے تو پھر غنہ نہیں ہوگا، اس وجہ سے ہم یہاں پر غنہ کریں گے لیکن یہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، ہاں اب جب بنا وقف کے ہم اس کو پڑھیں گے خاطئۃ ہے، لیکن جیسے ہم وقف کریں گے تو 2 تبدیلیاں کریں گے، ایک عام تبدیلی اور ایک خاص تبدیلی۔ خاص تبدیلی یہ ہے کہ اس تا کو ہا سے بدلیں گے، یہ لفظ تا ختم کر دیں گے، اس کی جگہ ہا آ جائے گا۔ دوسری عام تبدیلی یہ ہے کہ اس ہا کو ساکن کر دیں گے، جہاں بھی وقف کیا جاتا ہے اس آخری لفظ کو ساکن کر دیا جائے تو ہا آخری لفظ ہوگا، تو اس وجہ سے ہم ہا کو ساکن کر دیں گے، یہ عام تبدیلی ہے۔ اب پوری آیت ہماری ہو جائے گی، ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ہا کی آواز آئے گی آخر میں، فلیدع نادیہ، یہاں پر دیکھیں
یہ دال حروف قلقلہ میں سے ہم قلقلہ کریں گے. قلقلہ کیا ہے, کن حروف پر ہوتا ہے؟ مختصر دال. ویسے 5 حروف ہیں, قاف، طا، جیم، دال اور با، جن کا مجموعہ اگر ان کو اکٹھا کریں تو بنتا ہے قوتو بوجدن. اگر آپ یاد رکھنا چاہتے ہیں تو اس لفظ کو یاد کر لیجئے، پانچوں کے پانچوں حروف اس کے اندر آ جائیں گے، قوتو بوجدن. اب اصول یہ ہے کہ جب یہ 5 حروف جو حروف قلقلہ ہیں، یہ 5 حروف جب ساکن ہوں، جیسے یہاں پر دال ساکن ہے، یہ ساکن کی علامت، جب یہ 5 حروف ساکن ہوں تو ان کی آواز کو ہلا کر پڑھنا قلقلہ کہلاتا ہے. اب یہ دال ہے یہاں پر ساکن، تو اس وجہ سے دال کی آواز کو ہلائیں گے. یادو، اگر ہم قلقلہ نہ کریں تو پھر ہم پڑھیں گے ید عو، ید، یا زبر دال ید، بس یہ روک دیں گے، جو کہ درست نہیں ہے. یا زبر دال ید، یہ قلقلہ ہے، آواز کو ہلانا. فل یدعو، فل یدعو، عین کی آواز کلیئر ہونی چاہیے. نادیہ، ساکن کریں گے آخر لفظ کو، الٹا پیش ختم ہو جائے گا. نادیہ، فَلْيَدْعُ نَادِيَہ، نون کے آگے الف ہے، اس وجہ سے ہم نون کو کھینچ رہے ہیں. نادیہ، جیسے ناصیہ، نادیہ. سَنَدُ، یہاں پر بھی دال جو ہے ساکن ہے تو حروف قلقلہ میں سے قلقلہ کریں گے. سَنَدْعُز، سَنَدْعُز، عین کو ڈائریکٹ زا کے ساتھ، الف اور لام خالی ان کو نہیں پڑھیں گے. اور یہ زا جو لفظ آ رہا ہے اس کے اوپر شد ہے، اس کے اندر 2 جو ہے وہ اصول ہیں شد کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ شد والا لفظ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ ہم عین کو زا کے ساتھ ملائیں گے اور دوسری مرتبہ زا کے اوپر خود زبر ہے تو زا 2 مرتبہ پڑھا جائے گا. ایک تو اصول یہ ہے. دوسرا اصول اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی لفظ مشدد ہو، شد والا ہو، اس لفظ کو 2 مرتبہ پڑھنا. اور دوسرا اصول اس کے اندر یہ ہے کہ اس لفظ کو سخت کر کے آواز کو رو کر لفظ کے اوپر زور دے کر پڑھنا ہے. سَنَدْعُ الزَّبَعُدْ، سَنَدْعُ، سخت کرنا ہے اس کو زا کو. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ، وقف کریں گے تا ہا بن جائے گا. زبانیہ، ہا کو ساکن کر دیں گے. پوری آیت ہماری ہو جائے گی سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ. آخری لفظ ہے کلا، کلا، کاف کو لام کے ساتھ، اور لام شد والی ہے اس وجہ سے لام کو سخت کریں گے. کل، اور آگے الف ہے اور یہ الف مدہ ہے اس وجہ سے لام کو لمبا بھی کریں گے. کلا، یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور اگر اگلی آیت کے ساتھ جو اگر نیکسٹ پیج پر آ رہی ہے اس کے ساتھ ملانا چاہیں تب ملا بھی سکتے ہیں. تو ہم چلتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر. کلا، یہ ہم آ چکے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر. پچھلا لفظ تھا اسی آیت کا کلا. اب وہاں پر وقف کر لیا ہم نے. آگے لا تطیعہ، لا تطیعہ، یہاں پر دیکھیں قاف موٹے روح میں سے ہمیشہ موٹا پڑھا جاتا ہے اور آگے عین ہے. حمزہ اور عین میں فرق ضروری ہے. تو تے نہیں کرنا اس کو، اگر آپ تو تے پڑھیں گے تو یہ حمزہ پڑھا جائے گا جو کہ درست نہیں ہے. تطیعہ، تطیعہ، واسجد واقترب، واسجد، دال قلقلہ، با پر بھی قلقلہ، واسجد واقترب. پوری آیت کل اگر ملا کر پڑھیں نیکسٹ پیج پر جو پچھلا ایک لفظ گزر چکا ہے وہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بخوبی پسند آئی ہوگی. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجیے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.